اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا جو بیان ہے وہ موقوف ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہ ہوتی تو ختم نبوت کا عقیدہ کیسے بنتا؟ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ بنا ہی تب جب سرکار تشریف لے آئے، اور وہ تشریف لانا ہے مولد النبی یا میلاد النبی. یہ دونوں لفظ عربوں میں رائج ہیں، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب میلاد سرکار تشریف لائے تو پھر آگے رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے. تشریف لائے، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، سمیع بصیر ہیں. یہ ساری صفتوں کا اظہار جس وجہ سے ہوا وہ وجہ میلاد ہے. تو اس بنیاد پر یعنی سیرت کا ہر باب محتاج ہے کہ اس کے تذکرے سے پہلے میلاد کا ذکر ہو، اور عقیدہ ختم نبوت وہی بیان کر سکتا ہے جو میلاد النبی مانتا ہو. اگر کوئی شخص میلاد النبی ہی نہیں مانتا تو سرکار کو آخری نبی کیسے مانے گا؟ یعنی آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر یہ خاتم النبیین ہے. دنیا میں آنے کے لحاظ سے عالم ارواح کی اصطلاحیں، ان کے احکام جدا ہیں. اگرچہ آپ کا نام پہلے بھی اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملجا ہیں، مأوا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، شمس الدحا ہیں، بدر الدجا ہیں، بشیر النذیر ہیں، سراج منیر ہیں، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین. یہ سارے عہدے جو ہیں ان کی جو بیس ہے اس بیس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی ان سب کے مقابلے میں اس کا منانا لازم ہے. اس لیے 14 صدیوں میں امت اس کا اہتمام کرتی آئی ہے. ورنہ تو یہ ضرور لائق ہے کہ سرکار کے 99 ناموں میں ہر نام کے جلسے ہوں، یا 99 سے بھی زائد نام ہیں ان میں سے ہر نام کے جلسے ہوں، مگر وہ سارے جلسے جس جلسے پر مرتب ہوتے ہیں وہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. تو اس بنیاد پر عید میلاد کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے.